السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ لقمان کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان یہ 21ویں پارہ میں ہے، 21ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ پچھلی جب سورت کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے مختصر یہ بحث کی تھی کہ جن سورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہے ان کو لوامیم سبعہ کہتے ہیں۔ ان سورہ مبارکہ میں جتنی بھی یہ صورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں اللہ رب العزت کا جو غیبی نور کتاب مقدس قرآن مجید کی شکل میں ہے، قرآن مجید کے احکامات، اس کے قوانین، ضابطے، دائرے اور سوسائٹیوں کی ترتیب و تشکیل، اور اس میں سب سے اہم بات سیاسی غلبہ اور حکومتی نظم و نسق کی جو طاقت اور قوت ہے، اس کی تفصیلات ہیں، جس میں قومی انقلابات ہیں، بین الاقوامی انقلابات، خلافت کبریٰ کا قیام جس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام صورتوں میں رہنمائی دیتے ہیں۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی آغاز میں ہی اللہ نے یہ رہنمائی دے دی کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ غلبے کے لیے آیا ہے۔ آج جو غلبہ کسریٰ ایران کا ہے اور روم مغلوب ہو گیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا چند سالوں میں روم غالب آئے گا اور کسریٰ مغلوب ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ رب العزت کا حکم غالب ہوگا۔ چنانچہ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قومی سطح پر غالب ہوتے ہیں، قومی انقلاب لے کے آتے ہیں، اور پھر بین الاقوامی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں، تو کسریٰ اور روم، کیسر روم اور کسریٰ ایران دونوں شکست کھا جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت غالب آتے ہیں اپنی سچی جماعتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر وہاں پر بھی اللہ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ وعد اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ آج آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کلام مقدس قرآن مجید جو ایک ضابطہ ہے، ایک سسٹم ہے، قوانین
کی ایک کتاب ہے، تاریخ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک تعارف کروایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں، آیتن کی جمع نشانیاں۔ اب آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قوانین، ضابطے، احکامات، اوامر و نواہی، یعنی پورا سسٹم جو اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے ایک سچی تعلیم کی، سچی کتاب کی، تو وہ الکتاب، وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ اور پھر یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے، یہ قوانین کی کتاب ہے، ضابطوں کی کتاب ہے، اصول و ضوابط اس میں موجود ہیں۔ تو اس کی روح کیا ہے؟ الحکیم، یہ حکمت اس کی روح ہے۔ سب سے بڑی بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت دو چیزیں ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز سچی تعلیم ہے۔ سچی تعلیم، جس کو نور بھی کہا گیا، جس سے ظلم ختم ہونا ہے، جس سے جہالت ختم ہونی ہے، جس سے دنیا کے جتنے بھی سسٹم ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے، ان کی ایک مینجمنٹ کرنی ہے۔ اس میں سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اسی طرح سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید تجربات ہیں، یہ تو ہونے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ، زندگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ کیا سسٹم ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد بتا دی، اس کے ضابطے، اس کے قوانین بتا دیے، اور اللہ نے اپنے سچے نبیوں کو، رسولوں کو اس کی رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ الکتاب وہ سچی کتاب ہے، سچی تعلیم، سچے اصول و ضوابط، یہ سچی فلسفی ہے۔ الحکیم، یہ اس کی روح ہے، یعنی اس کتاب مقدس، ان قوانین اور اوامر و نواہی کا جو سسٹم بنانا ہے، اس کے معروضی حالات کیا ہوں گے، کون سی ایسی اچھی تدبیریں ہوں گی کہ عوام کے اندر وہ چیزیں منتقل ہو سکیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ جب آپ کسی الکتاب، سچی تعلیم کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے سے جو ظالم طبقہ ہوگا، حکمران طبقہ ہوگا، جنہوں نے جہالت پر، ظلم پر ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے، وہ آپ کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا وہاں پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگلی آیت کریمہ میں فرما دیا، ہدن و رحمتن للمحسنین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سچی تعلیم کی جو روح حکمت ہے، اس کے ذریعے ہم نے ایک سسٹم قائم کرنا ہے، اور وہ سسٹم جو قائم ہوگا وہ ہدن، ہدایت ہے۔ ہدایت کے بارے میں پہلے بھی کئی دروس میں عرض کر چکے ہیں۔ ہدایت، رہنمائی وہ ہوتی ہے جو مکمل ہو، جس میں کوئی تشنگی نہ ہو، کوئی خامی اور کمزوری نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت الکتاب، کتاب مقدس سے جو رہنمائی دے رہے ہیں، وہ ہدن، رہنمائی ہے۔ اس رہنمائی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس رہنمائی کے نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہے، عدل کا قیام ہے۔ اس رہنمائی کے نتیجے میں دنیا کے جتنے مادی وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، وہ اللہ نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ روحانی ترقی کس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ تو یہ رہنمائی مکمل ہے۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رہنمائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہا لا ریب فی،
پہلے پارے میں جو الف لام میم سے وہ پارہ بھی شروع ہوتا ہے، تو پہلی آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب مقدس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مکمل ہے ہر اعتبار سے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، مہربانی ہے۔ اللہ کی مہربانی میرے عزیزوں کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک ماں باپ کی شفقت، محبت، رحمت کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی نشو و نما کرنا، اچھی تعلیم دلوانا، اچھی تربیت کرنا، اچھی غذائی ان کے لیے اسباب وسائل مہیا کرنا۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کی ترقی کے لیے اللہ پلاننگ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ انسانوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں، معاشروں کی ترتیب و تشکیل کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کی یہی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا۔ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو کبھی خالی نہیں چھوڑتے، رہنمائی مکمل، مہربانی، محبت، شفقت اور سرپرستی سب کچھ اللہ کی موجود ہوتی ہے۔ ان کے اوصاف کیا ہے؟ اس سچی جماعت کے محسنین کے اوصاف کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ محسنین نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایسا نظام بناتے ہیں، اجتماعی نظام جس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ اقام الصلاۃ کا معنی اللہ سے جڑ جانا، اللہ کی پہچان پیدا ہونا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک مالی سسٹم بناتے ہیں، مالیاتی نظام باقاعدہ بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں جس میں کوئی شخص محروم المعیشت نہیں ہوتا، تنگی اور تنگ حالی میں اور پریشانی میں نہیں ہوتا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جس کو ہم احتساب کہتے ہیں، ان کا احتساب پر یقین ہے۔ اس سچی جماعت کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں بھی ہر آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم سستی کا مظاہرہ کریں گے، غفلت کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ جواب طلبی فرمائیں گے۔ یہ اوصاف ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے گارنٹی دے دی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ لوگ جن کی یہ کوالٹیز ہیں، امتیازات ہیں، یہ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دو گارنٹیاں، دو اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ اللہ نے نظریات دے دیے، فلسفی دے دی، اللہ نے تصدیق فرمائی۔ ایک تو وہ ہدایت پر ہے، یعنی یہ درست راستے پر ہے، ان کا روٹ صراط مستقیم ہے۔ دوسرا کامیاب، اولئک ھم المفلحون، یہ ناکام نہیں ہو سکتے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میرے عزیزو، سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اللہ نے کلام مقدس سچی تعلیم کے جو معیارات بتا دیے ہیں، وہ ہم اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اپنے قلوب میں رکھنے ہیں، اپنے دماغوں میں رکھنے ہیں، تاکہ اگلی آیات جب ہم سنیں تو اس پر غور و فکر کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔